اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل علیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ ترجمہ: یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور وہ جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ کلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور انہوں نے خود بنایا ہے۔ اس آیت میں ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا یہ حق ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن اکثر اہل مکہ اس بات پر ایمان نہیں لاتے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ ترجمہ: اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بلند کیا جنہیں تم دیکھ سکو، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک مقرر کیے ہوئے وعدہ تک چلتا رہے گا۔ اللہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے دلائل اور اپنی قدرت کے عجائب بیان فرمائے جو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بلند کرنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا جیسا کہ تم ان کو دیکھتے ہو، یعنی حقیقت میں کوئی ستون ہی نہیں ہے۔ نمبر دو، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ تمہارے دیکھنے میں آنے والے ستونوں کے بغیر بلند کیا۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ ستون تو ہیں مگر تمہارے دیکھنے میں نہیں آتے۔ پہلا قول صحیح تر ہے اور یہی جمہور کا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا فرمانے کی تفصیل سورہ اعراف میں پہلے گزر چکی ہے۔ فرمایا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، یعنی اپنے بندوں کے منافع اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا، اور وہ حکم کے مطابق گردش میں ہے۔ سورج اور چاند میں سے ہر ایک مقرر کیے وعدے یعنی دنیا کے فنا ہونے تک چلتا رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اجل مسمى سے سورج اور چاند کے درجات اور منازل مراد ہیں، یعنی وہ اپنے منازل اور درجات میں ایک حد تک گردش کرتے ہیں، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ اس کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند میں سے ہر ایک کے لیے حرکت میں تیزی اور آہستگی کی ایک مخصوص مقدار کے ساتھ خاص جہت کی طرف خاص گردش مقرر فرمائی ہے۔ یدبر الامر، اللہ کام کی تدبیر فرماتا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال اور اس کی رحمت کی دلیل ہے، کیونکہ پوری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور رحمت کی محتاج ہے اور سب اللہ تعالیٰ کی قضاء، قدرت اور قہر کے تحت ہیں۔ یفصل الآیات، تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت اور قدرت کے کمال پر دلالت کرنے والی نشانیاں تفصیل سے بیان فرماتا ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو، وہ جان لو کہ جو ذات انسان کے معدوم ہونے کے بعد اسے موجود کرنے پر قادر ہے تو وہ انسان کو موت دینے کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ: اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو طرح کے بنائے، وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا وحدانیت اور قدرت کے کمائل پر آسمانی دلائل یعنی آسمانوں کے ستونوں کے بغیر بلند ہونے اور سورج اور چاند کے احوال کا ذکر فرمایا، جبکہ اس آیت میں زمینی دلائل کا ذکر فرمایا ہے۔ ان دلائل کا خلاصہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی کی سطح پر پھیلایا، زمین میں مضبوط پہاڑ نصب فرمائے، مخلوق کے فائدے کے لیے زمین میں نہریں جاری فرمائیں، زمین میں ہر قسم کے پھل دو طرح کے بنائے، یعنی سیاہ اور سفید، کھٹے اور میٹھے، چھوٹے اور بڑے، خشکی اور باغات کے، گرم اور سرد، تر اور خشک۔ اللہ تعالیٰ دن کو رات کے اندھیرے سے اور رات کو
دین کی روشنی سے چھپا دیتا ہے۔ بے شک ان عجیب و غریب سنتوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جنہیں دیکھ کر وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ تمام آثار بنانے والے، حکمت والے اور قدرت والے کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، سارا جہان سمجھدار کے لیے معرفت الہی کا دفتر ہے۔ نمبر 2، فکر اور غور و خوض اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ ایک ساتھ کی فکر 1000 برس کے ذکر سے افضل ہے۔ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ ترجمہ: اور زمین کے مختلف حصے ہیں جو ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، اور انگوروں کے باغ ہیں اور کھیتی اور کھجور کے درخت ہیں، ایک جڑ سے اگے ہوئے اور الگ الگ اگے ہوئے، سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، اور پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے سے بہتر بناتے ہیں۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت کی ابتدا میں فرمایا کہ زمین کے مختلف حصے ہیں، یعنی جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے، ان میں سے کوئی قابل زراعت ہے، کوئی ناقابل زراعت، کوئی پتھریلا، کوئی ریتلا۔ اس کے بعد ایک منفرد انداز میں قدرت الہی کا بیان فرمایا کہ ایک ہی پانی اور ایک ہی زمین سے قریب قریب ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ مختلف رنگ، خوشبو، ذائقے، سائز اور قسم کے پھل پیدا فرماتا ہے۔ پھر ان میں سے ہر ایک میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ ایک ہی درخت پر اگنے والا کوئی پھل چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی میٹھا، کوئی کھٹا، اور اس کے علاوہ کیا کیا باریکیاں ایک ایک دانے میں رکھی گئی ہیں، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ ایک نکتے کے طور پر فرماتے ہیں، اس آیت میں بنی آدم کے دلوں کی ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ جس طرح زمین ایک تھی اور اس کے مختلف حصے ہوئے، ان پر آسمان سے ایک ہی پانی برسا تو اس سے مختلف قسم کے پھل، پھول، بیل، بوٹے، اچھے برے پیدا ہوئے۔ اسی طرح آدمی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیے گئے، ان پر آسمان سے ہدایت اتری، اس ہدایت سے بعض دل نرم ہوئے اور ان میں خشوع و خضوع پیدا ہوا، بعض سخت ہو گئے اور کھیل کود اور لغویات میں مبتلا ہو گئے۔ تو جس طرح زمین کے حصے اپنے پھول پھل میں مختلف ہیں، اسی طرح انسانی دل اپنے آثار، انوار اور اسرار میں مختلف ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ: اور اگر تم تعجب کرو تو تعجب والی چیز تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے بنائے جائیں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صادق و امین معروف ہونے کے باوجود کفار کے جھٹلانے کی وجہ سے تعجب کر رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر تعجب کے قابل تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے ویسے ہی بنائے جائیں گے جیسے ہم مرنے سے پہلے تھے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ جس نے ابتداءً بغیر مثال کے پیدا کر دیا، اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، ان کا انجام یہ ہوگا کہ بروز قیامت ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور اس سے نہ کبھی نکل سکیں گے اور نہ انہیں وہاں موت آئے گی۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ: اور رحمت سے پہلے تم سے عذاب کا جلدی مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں، اور بے شک تمہارا رب تو لوگوں کے ظلم کے باوجود بھی انہیں ایک قسم کی معافی دینے والا ہے، اور بے شک تمہارے رب کا عذاب سخت ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے مشرکین مذاق اڑاتے ہوئے آپ سے عافیت اور سلامتی کے بدلے جلدی عذاب نازل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے اپنے رسولوں کو جھٹلانے والی امتوں کی عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں۔ ان کا حال دیکھ کر انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب تو لوگوں کے شرک کے باوجود بھی ایک طرح کی معافی دینے والا ہے کہ ان کے عذاب میں جلدی نہیں فرماتا اور انہیں مہلت دیتا ہے، تو ان لوگوں کو تو اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے توبہ کرنی چاہیے اور کفر و شرک سے باز آ جانا چاہیے، اور ہرگز غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ جب عذاب نازل فرماتا ہے تو اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہوتا ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے ایک سے ایک بڑے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری پکڑ نہ ہونا اور جلد سزا کا نہ ملنا اللہ تعالیٰ کا عفو و درگزر اور اس کی رحمت ہے، اور اس کے نتیجے میں ہونا یہ چاہیے کہ بندہ اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری والے کاموں میں مصروف ہو جائے اور اس کی رحمت دیکھ کر ہرگز غفلت کا شکار نہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و کریم ہے تو جبار و قہار بھی ہے، وہ عفو و درگزر کرنے والا ہے تو پکڑ اور گرفت کا فرمانے والا بھی ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے تو گناہوں پر سزا اور عذاب دینے والا بھی ہے۔ لیکن افسوس ہمارا حال اس کے انتہائی برعکس نظر آ رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی طرف سے ملنے والی مہلت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اپنی نافرمانی اور سرکشی والی عادت کو مزید پختہ کیے جا رہے ہیں، اور اس بات کو اپنے حاشیہ خیال تک میں لانے کو تیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے، اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا، میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا کر رکھے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ معافی کی امید پر ندامت کے بغیر آدمی گناہوں میں بڑھتا جائے، اطاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے قرب کی توقع رکھے، جہنم کا بیج ڈال کر جنت کی کھیتی کا منتظر رہے، گناہوں کے ساتھ عبادت گزار لوگوں کے گھر کا طالب ہو، عمل کے بغیر جزا کا انتظار کرے، اور زیادتی کے باوجود اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی تمنا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے غافل نہ ہونے، اپنے عذاب سے ڈرتے رہنے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ ترجمہ، اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری، اے حبیب تم تو ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے ہادی ہو۔ یعنی کفار مکہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے ویسی نشانی کیوں نہ اتری جیسے موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ کافروں کا یہ قول نہایت بے ایمانی کا قول تھا، کیونکہ جتنی آیات نازل ہو چکی تھیں اور جتنے معجزات دکھائے جا چکے تھے سب کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا۔ انتہا درجے کی ناانصافی اور حق دشمنی ہے جب دلائل قائم ہو چکیں اور ناقابل انکار شواہد پیش کر دیے جائیں اور ایسے دلائل سے مدعا ثابت کر دیا جائے جس کے جواب سے مخالفین کے تمام اہل علم و ہنر عاجز اور حیران رہیں اور انہیں لب ہلانا اور زبان کھولنا محال ہو جائے، تو ایسے روشن دلائل، واضح شواہد اور ظاہر معجزات کو دیکھ کر یہ کہہ دینا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، روز روشن میں دن کا انکار کر دینے سے بھی زیادہ بدتر اور باطل تر ہے، اور حقیقت میں یہ حق کو پہچان کر اس سے عناد اور فرار ہے، کیونکہ کسی دعوے پر جب مضبوط دلیل قائم ہو جائے پھر اس پر دوبارہ دلیل قائم کرنی ضروری نہیں رہتی، اور ایسی حالت میں دلیل طلب کرنا عناد اور مخالفت ہوتا ہے، اور جب تک پہلی دلیل کو رد نہ کر دیا جائے کوئی شخص دوسری دلیل طلب کرنے کا حق نہیں رکھتا، اور اگر یہ سلسلہ قائم کر دیا جائے کہ ہر شخص کے لیے نئی دلیل قائم کی جائے جس کو وہ طلب کرے اور وہی نشانی لائی جائے جو وہ مانگے، تو نشانیوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ انبیاء کرام کو ایسے معجزات دیے جاتے ہیں جن سے ہر شخص ان کی صداقت اور نبوت کا یقین کر سکے، اور بہت سے معجزات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جس میں ان کی امت اور ان کے زمانے کے لوگ زیادہ مشق و مہارت رکھتے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا علم اپنے کمال کو پہنچا ہوا تھا اور اس زمانے کے لوگ جادو کے بڑے ماہر کامل تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ عطا ہوا جس نے جادو کو باطل کر دیا اور جادوگروں کو یقین دلا دیا کہ جو کمال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا وہ ربانی نشان ہے، جادو سے اس کا مقابلہ ممکن نہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب انتہائی عروج پر تھی، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شفائے امراض اور مردے زندہ کرنے کا وہ معجزہ عطا فرما دیا جس سے طب کے ماہرین بھی عاجز ہو گئے، اور وہ اس یقین پر مجبور تھے کہ یہ کام طب سے ناممکن ہے، لہذا یقیناً یہ قدرت الہی کا زبردست نشان ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں عرب کی فصاحت و بلاغت اور یہ کمال پر پہنچی ہوئی تھی، اور وہ لوگ خوش بیانی میں عالم پر فائق تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا فرمایا جس نے انہیں
عاجز و حیران کر دیا، اور ان کے بڑے سے بڑے لوگ اور ان کے اہل کمال کے گروہ قرآن کریم کے مقابل ایک چھوٹی سی عبارت پیش کرنے سے بھی عاجز و قاصر رہے، اور قرآن کے اس کمال نے یہ ثابت کر دیا کہ بے شک یہ ربانی عظیم نشان ہے، اور اس کا مثل لانا بشری قوت کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور سادہ معجزات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائے، جنہوں نے ہر طبقہ کے انسانوں کو آپ کی رسالت کی صداقت کا یقین دلا دیا۔ ان معجزات کے ہوتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ کوئی نشانی کیوں نہ اتری کس قدر انداز اور حق سے مکرنا ہے۔ فرمایا انما انت منذر، تم تو ڈر سنانے والے ہو، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے دلائل پیش کرنے اور اطمینان بخش معجزات دکھا کر اپنی رسالت ثابت کر دینے کے بعد احکام الہیہ پہنچانے اور خدا کا خوف دلانے کے سوا آپ پر کچھ لازم نہیں، اور ہر شخص کے لیے اس کی طرف کردہ جدا جدا نشانیاں پیش کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضروری نہیں، جیسا کہ آپ سے پہلے ہادیوں یعنی انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں ہادی سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری ڈر سنانا ہے، جبکہ ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ جسے چاہے ہدایت عطا فرما دے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ہادی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم تو ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے ہادی ہو۔ بعض مفسرین کے نزدیک آیت کے معنی یہ ہے کہ ہر قوم کے لیے ہادی یعنی انبیاء کرام ہوئے ہیں، اور اپنی قوموں کو ان کی منمانی نشانیوں کی بجائے ان نشانیوں کے ساتھ دین کی طرف ہدایت دیتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے جو خصوصی طور پر انہیں عطا ہوئی تھی۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ ترجمہ: اللہ جانتا ہے جو مادہ کے پیٹ میں ہے اور جو پیٹ کم اور زیادہ ہوتے ہیں، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے، وہ ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، سب سے بڑا بلند شان والا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں کفار مکہ نے ان نشانیوں کے علاوہ نشانی طلب کی تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دکھا چکے تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور اس کے کمال علم کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، کسی مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ نر ہے یا مادہ، ایک ہے یا زیادہ، اور اس کی تخلیق پوری ہو چکی یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ کس کے پیٹ کا بچہ جلدی پیدا ہوگا اور کس کا دیر میں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ پیٹ کے گھٹنے بڑھنے سے بچے کا مضبوط، خلقت میں پورا اور ناقص ہونا مراد ہے۔ اس کے بارے میں جاننے کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تقریر انتہائی مفید ہے۔ چنانچہ ماؤں کے رحم سے متعلق چند آیات ذکر کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بے پایاں علوم کے بے شمار اقسام سے ایک سہل قسم کا بہت اجمالی ذکر فرماتا ہے کہ ہر مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے سب کا سارا حال، جیسے پیٹ میں رہتے وقت اور اس سے پہلے اور پیدا ہوتے اور پیٹ میں رہتے، اور جو کچھ اس پر گزرا اور گزرنے والا ہے، جتنی عمر پائے گا، جو کام کرے گا جب تک پیٹ میں رہے گا، اس کا اندرونی بیرونی ایک ایک عضو، ایک ایک پردہ جو صورت دیا گیا ہے، جو دیا جائے گا، ہر رونگٹا جو مقدار، مساحت، وزن پائے گا، بچے کی لاغری، فربہی، غذا، حرکت خفیفہ، زائدہ، انبساط، انقباض اور زیادت و قلت خون، تمس و حصول فضلات و ہوا اور رطوبات وغیرہ کے باعث آن پر پیٹ جو سمٹتے پھیلتے ہیں، غرض ذرا ذرا سب اسے معلوم ہے، ان میں کہیں نہ تخصیص، ذکورت و انوثت کا ذکر، نہ مطلق علم کی نفی اور حصر۔ تو یہ محمل مختل اعتراض پادر ہوا کہ بعض پادریان پادر بند ہوا کی تازہ گھڑت ہے۔ اس کا اصل منشا معنی آیات میں بے فہمی محض یا حسب عادت دیدہ و دانستہ کلام الہی پر افتراء و تہمت ہے۔ قرآن عظیم نے کس جگہ فرمایا ہے کہ کوئی کبھی کسی مادہ کے حمل کو کسی طرح تدبیر سے اس طرح معلوم نہیں کر سکتا کہ نر یا مادہ؟ اگر کہیں ایسا فرمایا ہو تو نشان دو، اور جب یہ نہیں تو بعض وقت بعض اناث کے بعض حمل کا بعض حال بعض تدابیر سے بعض اشخاص نے بعض جہل طویل و عجز مدید بعض آلات بے جان کا فقیر و محتاج ہو کر اس فانی و زائل اور بے حقیقت نام کے ایک ذرا علم و قدرت سے کہ وہ بھی اسی بارگاہ علم و قدیر سے حصہ رسد چند روز کے لیے پائے، اگر صحرا سے ذرا سمندر سے قطرہ معلوم کر لیا تو یہ آیت کریمہ کہ کس حرف کا خلاف ہوا۔ وہ خود فرماتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے جو کچھ پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم سے کسی چیز کو مگر جتنی وہ چاہے۔ تمام جہان میں روز اول سے عبدالآباد تک جس نے جو کچھ جانا یا جانے گا سب اسی اللہ ما شاء آگے استثناء میں داخل ہے، جس کے لاکھوں کروڑوں سر بفلک کشیدہ پہاڑوں سے ایک نہایت قلیل و ذلیل و بے مقدار ذرا یہ اعلیٰ بھی ہے۔ ایسا ہی اعتراض کرنا ہو تو بے گنتی گزشتہ اور آئندہ باتوں کا جو علم ہم کو ہے اسی سے کیوں نہ اعتراض کرے، جو سیگا یعلم ما فی الارحام میں ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ مادہ کے پیٹ میں ہے، بعین ہی وہی سیگا یعلم ما بین ایدیہم ما خلفہم اس میں ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ گزرا اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ جب ان بے شمار علوم تاریخی اور آسمانی ملنے میں کسی عاقل منصف کے نزدیک اس آیت کا کچھ خلاف نہ ہوا، نہ 1300 برس سے آج تک کسی پادری صاحب کو ان علوم کے باعث اس آیت کریمہ پر لب کشائی کا جنون اچھلا، تو اب ایک ذرا سی عالیہ نکال کر اس آیت کا کیا بگاڑ متصور ہو سکتا ہے؟ ہاں عقل نہ ہو تو بندہ مجبور ہے، یا انصاف نہ ملے تو کھیارا بھی کوہرا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے، یعنی ہر چیز کی ایک مقدار ہے اور کوئی چیز اپنی مقدار سے کم یا زیادہ نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اور بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی، سورہ فرقان میں ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا پھر اسے ٹھیک اندازے پر رکھا۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، یعنی جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں اور جو چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی چیز غیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ ازل سے ابد تک ہر کمال سے متصف ہے اور ہر طرح کے نقص سے پاک ہے۔